مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے، کتنا لمبا سفر کیے ہیں، صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا۔ اس طرح 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کے نظارے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کا دیدار، پھر بارگاہ الہی میں پہنچ، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں، جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب عقلیں حیران ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں، اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کے مشاہدے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا، میرے عزیزو وہ جانے کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا، تو کائنات کا جو نظام تھا، ٹائم تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا، اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے۔ گھڑی میں ابھی 11 بج رہے ہوں، 10 بج رہے ہوں، سیل نکال لیا تو وہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ اور تم 4 گھنٹے کے بعد سیل ڈالو گے تو 4 بجے سے نہیں چلے گی، کہاں سے چلے گی؟ 12 پہ اگر سیل نکالا تھا 12 سے ہی چلنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی۔ اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی۔ معراج کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا، وہ جانے کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی۔ جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ مقصود کائنات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کے حیات کا انکار نہیں کرو گے۔ حضور پاک کو مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کے جسارت والے جرت والے کلمات نہیں بکو گے۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ عام بشر نہیں ہیں، وہ نوری بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جب اپنے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے خاص محبوب کو کتنی طاقت دی؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات میں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنیں کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے، حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً، یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے، دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے۔ مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا،
पहचानी हुई आवाज दिख रही, वो खड़े हो गए तो वो डर गया, क्योंकि हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे, मेजबान रसूल थे। अब उन्होंने जो जुमला कहा वही हमारा अकीदा है। उन्होंने कहा लम आती भी हजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मरवान, तू क्या समझ रहा है, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। अब उस सहाबी को पूछो, अल्लाह के रसूल के पास, कब्र को आप अल्लाह का रसूल कह रहे हैं, कब्र को अल्लाह का रसूल कह रहे हैं, जबकि कब्र में है हुजूर, वफात होकर के भी 40 साल हो गए। हजरत अबू अय्यूब कह रहे हैं मैं रसूलुल्लाह के पास आया हूं। इसका मतलब है वो अल्लाह के रसूल को जिंदा तस्लीम करते थे। सहाबा का भी अकीदा यही है जो हम कह रहे हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। एक सहाबी नहीं, हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मशहूर ताबई, अफजल तरीन ताबई मदीना तैयबा के, हर्रा का जब मौका पेश आया, यानी यजीद की हुकूमत आई तो मदीने पर उसने चढ़ाई करवाई थी, मदीने वालों से जंग किया था, जिसकी वजह से 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई। यजीद के जमाने में मदीने के लोगों को मारा गया था बहुत खतरनाक तरीके से, इसको हर्रा कहते हैं। अब यजीद की गवर्नरी के जमाने में जब मस्जिद नबवी लोग आ ही नहीं रहे थे, जंग चल रही थी, सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में अकेला रह गया था, दरवाजे बंद कर लिए, लॉकडाउन वाली सिचुएशन में। सोच लें उनके जमाने में हुआ था 3 दिन के लिए ही, लेकिन वो ताबई क्या कहते हैं, जब नहीं उनसे पूछा जा गया, वो अजान भी देते थे, इकामत भी देते थे और नमाज भी पढ़ लेते थे। टाइम का पता जब चले, जब बाहर निकले हैं, मस्जिद के दरवाजे बंद और अंदर रहते थे। वो ताबई फरमाते हैं हर नमाज के वक्त, जैसे ही नमाज का वक्त आता, कब्र रसूल से अजान की आवाज आती थी, मैं अजान की आवाज सुनता था और उसी आवाज पर मैं मस्जिद नबवी में इकामत बोलता और नमाज पढ़ता था। ये कौन कह रहा है, ताबई। और तुम इतने जमाने के बाद कह रहे हो वो मरकर मिट्टी में मिल गए। उन्होंने तो कब्र रसूल से अजान की आवाज सुनी, अजान की आवाज सुनी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, 1-2 नहीं कई मिसालें हैं इस तरह की, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात के मुतालिक, वफात के बाद की हयात के मुतालिक कई लोगों ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार भी किया, ज़ियारत से मुशर्रफ भी हुए हैं। हज़रत सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बगदाद मुक़द्दसा से चलकर मदीने तैयबा हाज़री दी। मशहूर है रिवायत, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने क्या मांगा था मालूम है? सवाल क्या किया था उन्होंने? सीधे उन्होंने यही सवाल किया, हम जाएं तो अलग अलग चीजें पूछें। अल्लाह के वली थे हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सवाल ये करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, सुना है आप किसी भी फकीर को लौटाते नहीं, मायूस नहीं भेजते, बस बंदे की ये तलब है कि आप अपनी कब्र अनवर से हाथ निकाले, मुसाफा करता हूँ। अल्लाह अकबर, 400 साल के बाद की बात है ये। और किताबों की रिवायत करने वालों ने ये रिवायत किया, कब्र रसूल से हाथ बाहर आया, उन्होंने मुसाफा भी किया। अजीजा ने गिरामी वकार, अगर हयातुन नबी के मुतालिक तुम मुझसे सवाल करते जाओ और मैं पेश करता हूँ। हजरत उरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी ताबई, 60 हिजरी में, हुजूर की वफात 11 हिजरी में हो चुकी थी। 60 हिजरी में मदीने में एक बार सैलाब आया, सैलाब में पानी बहुत ज्यादा और मस्जिद नबवी में भी पानी आया, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास भी पानी आया। 3 कब्रें थी अंदर, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की भी कब्रें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, ये सबको मालूम। एक कब्र खुल गई और पैर भी दिखने लगा, पैर भी दिखने लगा। 60 हिजरी की बात कर रहा हूं, ये हदीस पाक में मौजूद है। उस वक्त मदीने वाले जमा हो गए, ए आओ मदीने वालों, रसूलुल्लाह का कदम दिख रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम जाहिर है। तो सब जमा हुए, भीड़ लगी। हजरत उरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत जुबैर के बेटे,
یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا واللہ ما ہذہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ اے عزیزو سوچو، عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے، جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو، اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں، چلو آسمانوں پر جانے کی بات بعد کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے، اتنا تو مانتے ہو۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا سنی مسلمانوں سب جانتے ہو، رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں۔ وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے، اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو۔ اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں۔ دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ پوچھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی، حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا،
حضرت ابو بکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے. انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا, اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا. 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی, حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد. کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابو بکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے, وہ تو قبر میں ہے. کسی نے پوچھا نہیں. حضرت ابو بکر نے وصیت کی, سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے. اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول. دیکھو میرے عزیزو, اور ہوا بھی یہ کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا. حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر والد ہیں نا. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں, والد ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں. حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں. دونوں بھی محرم ہیں, دونوں محرم ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی, اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی. جب تک حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, حضرت عائشہ اس حجرے میں جاتی تھی, اس حجرے میں جاتی تھی. جب حضرت عمر اس میں دفن ہو گئے, آپ نے چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں نہیں جانے لگی. کسی نے پوچھا اماں آپ پہلے جاتی تھی اندر حجرے میں, اب کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہیں رسول میرے محرم تھے, ابو بکر میرے محرم تھے, عمر میرے لیے غیر محرم ہے, میں ان سے پردہ کرنے کے لیے نہیں جاتی. مجھے بتاؤ اماں عائشہ, پردے کا حکم تو زندوں کے لیے ہے, پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے. ماں عائشہ صدیقہ حضرت عمر کے قبر میں جانے کے بعد پردہ کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر اپنی قبر سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے. پردہ کس سے کریں گے؟ جو دیکھے گا نا. حضرت عمر جب حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں, اللہ کے رسول اپنی قبر سے پوری امت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اے میرے عزیزو, یہ عقیدہ صحابہ کا ہے, ایک دو نہیں. اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے رکھوں. اب آؤ اور ایک دلیل میں بتاؤں. ہم اور آپ مر جائیں, ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں, ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا, مر گیا, تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن, اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. اسلام نے اجازت دی. لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں, اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں, کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی, کیونکہ ان کے لیے حرام تھا, کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں. ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے, تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو, عقیدہ یہ بتایا جائے گا, ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں, وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں, کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا. تم اور ہم ہیں, موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے, وہ رسول ان کے زوج ہیں, شوہر ہیں قیامت تک, بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں. زندہ مرد کی موجودگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے. اور ایک چیز میں بتاؤں, میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا, بولنا بھی نہیں آتا. ہاں, یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں. اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا. باغ فدق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں. آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا, ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا.
اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں، وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا، اے بطول، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت بلند و بالا، لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے۔ حضور نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، حضور نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جو جماعت ہے ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا۔ رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی، اتنا ان کے درمیان ہوا تھا، لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے، سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے، صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا۔ اے ظالموں، تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا ان کو شیر خدا کہتے ہیں، وہ حیدر کرار کہتے ہیں، جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے۔ ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے۔ حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا، ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے۔ حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا۔ اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابوبکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی، نادانو تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا، فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا۔ میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی، دونوں حق پر ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں۔ یہی عقیدہ رہنا چاہیے، یہی عقیدہ رہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہ بات ہو گئی، باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا، کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد، زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ہبہ، یہ بخشش ہے، یہ دے دیا باپ نے۔ موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے، ظاہر سی بات ہے، باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں، یہ وراثت نہیں ہے، تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے، وراثت نہیں۔ باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا، وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے، وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے۔ ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں، کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں، آج بھی وہ مالک ہیں، تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی، اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہیں۔ یہی عقیدہ ہے نا، رسول پاک ہم میں زندہ ہیں، وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ وہ زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے، وہ کیسی زندگی ہے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں موجودہ جو زمین پر زندگی ہوتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں درجے افضل زندگی ان کو قبر اطہر میں عطا کیا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ
ताला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो कि जिंदा हैं तो मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके लिए मर गए उनके लिए मदद भी नहीं है। हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्तगीरी करने वाला, मदद करने वाला तस्वुर करके ही तो ये शेर पढ़ते हैं ना आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वे बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वे उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है गज़वे हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वे हिंद होने वाला है, गज़वे हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात है कि गज़वे हिंद क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक गज़वा होगा, 2 गज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा। अब वो गज़वे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गज़वे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूं, लेकिन मुझे यहां पर बात ये करनी है, ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वे हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वे हिंद कहा गया है। गज़वे हिंद कहा गया। इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को यकीन के साथ रखो मेरे अजीजों। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। इस अकीदे के साथ जियोगे बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारे तमीज़ आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। बल्कि आपको ये भी बात मैं बताऊं, हर जुमेरात को हुजूर
फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। क्या मुर्दों के पास अमाल पेश किए जाएंगे? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल में हर जुमेरात को देखता हूँ, अच्छे हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ, बुरे हो तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे आका हर जुमेरात अपनी उम्मत के अहवाल सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं। अब भी अकीदा नहीं तुम्हारा कि रसूल जिंदा हैं, हमारे अमाल भी देख रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों अब इस अकीदे के साथ उठो, ये जुमेरात आएगी तो खैर मनाओ, कहीं मेरे बुरे अमाल मेरे आका के पास ना चले जाएं, हुजूर की बारगाह में मेरी बुराइयां मेरे गुनाह ना पेश किए जाएं। इसलिए जुमेरात आने से पहले पहले तौबा कर लूं, कुछ नेकियां कर लूं, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अच्छाइयां पेश की जाएं। इसीलिए बुजुर्गाने उम्मत का ये तरीका रहा है, वो जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे। पूछा जाता क्यों रोजा रखते हो जुमेरात, तो ये कहते आज रसूल के पास अमाल जा रहे हैं, अगर आज जाएंगे तो रसूल को फरिश्ते ये भी बताएंगे फलां का बेटा या रसूल अल्लाह आज रोजे से है। मेरे आका की बारगाह में मैं रोजे के आलम में पेश होना चाहता हूँ। मेरे अजीजों ये सारी दलीलें हैं इसी बात की, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।